یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، مدد چاہو صبر اور نماز سے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے خاص طور پر اہل ایمان سے خطاب فرمایا ہے، ایمان والوں سے بات کی ہے، یعنی اللہ نے ہم سے کلام فرمایا ہے، اور خصوصی طور پر اللہ رب العالمین نے حکم یہ دیا ہے کہ اے ایمان والو، میرا کلمہ پڑھنے والو، تم نماز سے اور صبر سے مدد چاہو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کیونکہ پریشانی آنا اور مصیبت کا آنا یہ زندگی کا لازمی جز ہوتا ہے، کوئی بھی اس سے مبرہ اور آزاد نہیں ہوتا۔ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مقام پر زندگی میں جا کر بیماری پریشانی آ ہی جاتی ہے۔ تو اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جب کبھی ایسی کیفیت میں تم آ جاؤ تو تمہیں اللہ کی بارگاہ میں مدد طلب کرنا چاہیے، اور وہ بھی نماز اور صبر سے۔ ایک اور آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا ہے، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد چاہو، مدد طلب کرو، استعانت کرو نماز اور صبر سے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ ایک اور آیت کریمہ سورہ مائدہ کی بڑی واضح ہے، رب کریم نے فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرا کرو، اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اللہ کی راہ میں جہاد کیا کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیابی حاصل کرو۔ یہ 3 سے 4 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اور ان تمام ہی کے اندر اللہ نے خاص طور پر اہل ایمان سے خطاب کیا ہے، اور استعانت بالغیر کا، یعنی نماز روزے سے اور اسی طرح صبر سے اللہ نے مدد چاہنے کا حکم دیا ہے۔ اور دیکھا جائے تو ہمارے ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ وسیلے کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کیا جائے، اس کی مدد طلب کی جائے۔ اور یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ حقیقی مستعان اللہ رب العالمین ہی ہے، حقیقی مددگار یہ اللہ ہی ہے۔ لیکن اللہ نے جس طرح اپنی دیگر صفات کا مظہر اپنے بندوں کو بنایا ہے، اسی طرح رب کریم نے اپنی صفت مدد کا مظہر بھی اپنے بندوں کو بنایا ہے، اور اپنے بندوں کے ذریعے سے مدد لوگوں کی فرمائی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے جو وسیلے بنائے ہیں، اس کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، مگر شکر وہ اللہ ہی کا ادا کرتے ہیں، کیونکہ حقیقی مدد اللہ ہی کی طرف سے ہوا کرتی ہے۔ ڈاکٹر کو وسیلہ بنایا جاتا ہے، لیکن شفا اللہ ہی دیتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، تو شفا اللہ دیتا ہے، ڈاکٹر وسیلہ اور ذریعہ ہوتا ہے۔ غربت اور تنگ دستی دور کرنے کے لیے امیروں اور دولت مندوں کو وسیلہ بنایا جاتا ہے، مگر دولت دیتا اللہ ہی ہے، اللہ ہی دولت دیتا ہے، غربت کو دور اللہ ہی کرتا ہے، لیکن وسیلہ امیروں کو بنایا، دولت مندوں کو بنایا، کاروبار کو بنایا، اور بھی ذرائع اللہ نے بنائے۔ اسی طرح دیکھا جائے رزق حاصل کرنے کے لیے محنت اور مشقت کی جاتی ہے، اب اس محنت اور مشقت کے وسیلے سے اللہ رزق عطا فرماتا ہے۔ رزق رازق اللہ ہی ہے،
وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، رزق اللہ ہی دیتا ہے، محنت اور مشقت کو اللہ نے اس کا وسیلہ بنایا ہے۔ اسی طرح اگر جہالت کو دور کرنا ہے تو بندہ یا تو عالم کے پاس جاتا ہے یا پھر کتابوں کے پاس جاتا ہے، یا عالم سے مدد حاصل کرتا ہے یا کتابوں سے مدد حاصل کرتا ہے۔ تو اس لیے عالموں اور کتابوں کو مددگار اللہ نے بنایا ہے، لیکن علم دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ علم دیتا کون ہے؟ اللہ ہی علم دیا کرتا ہے۔ اسی طرح بے شمار چیزیں اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمارا ایمانی تقاضا ہے کہ ہم وسیلے کو، ذریعے کو اختیار کریں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا ایمان بھی ہمیں وسیلے ہی سے ملا ہے۔ ڈائریکٹ اللہ کو کسی نے دیکھ کر اس پر ایمان قبول کیا ہے؟ ڈائریکٹلی تو ایمان ہم میں سے کسی کا بھی نہیں ہے، اللہ کے نبی کے وسیلے سے ہمیں ایمان نصیب ہوا ہے۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ وسیلہ اختیار کیا جائے، اور اللہ رب العالمین نے ان آیات کریمہ کے اندر اللہ نے اس کا حکم دیا ہے۔ اللہ کی قدرت وسیلے کی محتاج نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ نے ڈائریکٹلی بہت ساری چیزیں اپنی حکمت کے پیش نظر فرمائی ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں اللہ نے وسیلے کے ساتھ حکم فرمائی ہیں، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں وسیلہ اختیار کرنا چاہیے۔ آخری بات کروں گا، آپ دیکھیں کہ اللہ کے نزدیک مخلوق میں سے سب سے زیادہ کون ہوتے ہیں؟ نبی اور رسول ہوتے ہیں، اس میں کسی کا کوئی شک نہیں ہے۔ ہم سے زیادہ معرفت الہی ہمارے اسلاف کو تھی، صحابہ کو تھی، تابعین کو تھی، تبع تابعین، ہم سے زیادہ ان کے اچھے اعمال تھے۔ ان سے آگے جایا جائے تو پھر اللہ کے نبی اور رسول جو ہیں وہ اللہ کے معصوم بندے ہیں، گناہ کر ہی نہیں سکتے۔ معرفت الہی ان کو مخلوق میں سب سے زیادہ، اور پھر ان سے بڑھ کر یہ کہ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے اپنی معرفت جو ہے سب سے زیادہ عطا فرمائی۔ حضور علیہ السلام کو اللہ نے اپنا حبیب بنایا، لیکن اگر حضور کی زندگی کو دیکھیں، انبیاء کی زندگی کو دیکھیں، تو اس کے اندر بھی ہمیں وسیلہ ان کی ذات کے اندر، ان کی زندگی میں بھی نظر آتا ہے۔ میں 2-3 مثالیں ہی دوں گا۔ آپ دیکھیں کہ جب حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، آپ نے قرآن میں پڑھا ہے یہ واقعہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب یوسف علیہ السلام اپنے بیٹے کہ جدائی میں روتے رہے تو ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ پھر آپ کے بھائی مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب پہنچے، بڑا لمبا واقعہ، اختصار یہ کہ جب اپنے والد گرامی کے بارے میں حضرت یوسف اپنے بیٹوں سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تو آپ کی جدائی میں رو رو کر ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قرآن میں یہ الفاظ موجود ہیں، فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا، فرمایا میرا یہ کرتا لے جاؤ، میری قمیص لے جاؤ، فالقوه علی وجہ ابی یأتی بصیرا، یہ کرتا لے جا کر میرے والد کی آنکھوں پر لگانا، اللہ آنکھوں کو روشن فرما دے گا۔ حالانکہ آنکھوں کو روشن کرنے والا کون ہے؟ کوئی شک، مل کر بولیں کون ہے؟ اللہ ہی آنکھوں کی روشنی دینے والا ہے، اللہ ہی آنکھیں دینے والا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام تو تھے بھی اللہ کے نبی، کوئی عام انسان تو تھے بھی نہیں، وہ رب سے دعا کرتے، مستجاب الدعوات تھے، یقیناً دعا قبول ہونے تھی، آنکھوں کی بینائی حاصل ہو جاتی۔ لیکن اس وسیلے کو، اس عمل کو اس لیے دہرایا گیا تاکہ جو ہے لوگوں میں یہ چیز عام ہو جائے کہ وسیلہ اختیار کیا جائے تو یہ شرک و کفر نہیں بلکہ ایمانی تقاضا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ تخت بلقیس والا آپ نے سنا ہوگا، قرآن میں موجود ہے، سورہ نمل قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ اب اس کے اندر آپ دیکھیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اپنے درباریوں سے کہا ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین، تم میں سے کون ایسا ہے کہ ملکہ بلقیس کے میرے پاس آنے سے پہلے اس کا تخت یہاں پر حاضر کر دے؟ وہ جن نے کہا۔ پھر اللہ کے ایک ولی حضرت آصف بن برخیہ کھڑے ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ آنکھ جو ہے وہ جھپکنے سے پہلے اس کا تخت میں لے آؤں گا۔
جب حضرت سلیمان علیہ السلام آنکھ کی پلک کو جھپکتے ہیں، جیسے ہی آنکھ کھولتے ہیں تو ملکہ بلقیس کا تخت آپ کے سامنے موجود ہوتا ہے، اور پھر آپ کہتے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ اللہ کا فضل ہے۔ سامنے سلیمان علیہ السلام ہیں، توجہ فرمائیے گا، 3 منٹ آپ کی اور لوں گا۔ سامنے حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کے سامنے آپ کے درباری، آپ کے وزیر آصف بن برخیہ ہیں، جو کہ نبی نہیں ہیں، آپ کے خلیفہ اور وزیر ہیں اور اللہ کے ولی ہیں۔ بتائیں نبی کی طاقت زیادہ ہوتی ہے یا ولی کی طاقت زیادہ ہوتی ہے؟ نبی کی طاقت زیادہ ہوتی ہے نا۔ وہ نبی علیہ السلام اللہ سے ڈائریکٹ کہتے ہیں مولا یہ تخت چاہیے عطا فرما دے، تو رب کبھی منع نہ کرتا، لیکن نبی ہوتے ہوئے ولی سے یہ کام کیوں کروایا؟ تاکہ پتہ چل جائے کہ اگر وسیلہ اختیار کیا جائے تو شرک و کفر نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ بیش بہا اس کے بارے میں واقعات قرآن و حدیث میں موجود ہیں۔ شفا شریف کی آخری حدیث مبارک میں ذکر کروں گا۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک حدیث مبارک شفا شریف کے اندر موجود ہے، آپ نے ذکر فرمائی ہے، ایک نابینا صحابی حضور کے دربار میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں مجھے آنکھیں مل جائیں، میری آنکھیں مجھے واپس مل جائیں، میں نابینا ہو گیا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان کو ایک دعا یاد کروائی، ایک دعا کی تعلیم دی، فرمایا تم یہ دعا کر کے اللہ سے اس طرح اللہ سے دعا کرنا، اللہ تمہاری آنکھیں تمہیں روشن کر دے گا، عطا فرما دے گا۔ وہ دعا کیا تھی؟ وہ وسیلے والی دعا ہے۔ اللہم انی اسألک بنبیک محمد، اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبیک محمد، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، اور ان یکشف عنی عن بصری اللہم شفیہ لی، تاکہ میری یہ آنکھوں کی بیماری دور ہو جائے اور مجھے شفا مل جائے۔ راوی کہتے ہیں کہ ابھی یہ دعا ختم نہ ہوئی تھی کہ ان کی آنکھیں روشن ہو گئی تھیں، اللہ نے ان کو آنکھیں عطا فرمائی تھی۔ تو ایمان والوں سے اللہ نے خاص طور پر قرآن کریم کی یہ 3 آیتیں ہیں۔ بھئی آپ دیکھیں نا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں اللہ نے تو حکم دیا ہے کہ بھئی یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور جو ہے نا وہ صبر سے مدد چاہو، تو اس کا مطلب یہ کہ اپنے اعمال کے ذریعے سے وسیلہ اختیار کیا جا سکتا ہے، کسی اور جو ہے وہ بندے کے ذریعے سے، کسی مخلوق کے ذریعے سے وسیلہ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ پہلی بات تو یہ کہ صرف یہ 2 آیتیں آپ نے پڑھی ہیں، اگلی آیت نہیں پڑھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس میں کیا صرف اعمال کا ذکر ہے؟ اور حضور کی کثیر احادیث، جیسے کہ ایک میں نے آپ کے سامنے یہ پیش کی، اس میں کیا اعمال کے وسیلے کی بات کی ہے؟ پھر آخری بات یہ ہے کہ جب اعمال کو وسیلہ بنانا جائز ہے، پہلی بات تو یہ کہ وسیلہ بنانا جائز ہے، چلیں اس پر تو ایگری ہوئے۔ اعمال کو بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی اپنی نماز ہے نا، اس کو وسیلہ بنانا آپ کہتے ہیں کہ جائز ہے، اور بندے کی اپنی نماز کی حالت کیا ہوتی ہے ہر بندہ جانتا ہے۔ کبھی نماز میں ہم مارکیٹ میں گھوم رہے ہوتے ہیں، کبھی نماز میں ہم شادیوں میں جا رہے ہوتے ہیں، کبھی نماز کے اندر ہم گھریلو جھگڑے نپٹا رہے ہوتے ہیں، کبھی کوئی چیز بھول گئی ہوتی ہے تو نماز میں اس کو یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی توجہ الی اللہ ہماری اپنی نماز میں ہمیں حاصل نہیں ہے، اور اس نماز کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ قبول بھی ہوگی یا نہیں۔ ایسا ہی ہے، میں غلط ہوں؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو جب ایسا عمل کہ جس کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ اللہ کے دربار میں مقبول ہے یا نہیں، کوئی گارنٹی نہیں کہ قیامت کے دن قبول ہوگی یا منہ پر مار دی جائے گی، اس کو وسیلہ بنانا جائز کہا جا رہا ہے، تو پھر وہ مقدس ہستیاں کہ جن کی قسم اللہ نے قرآن میں فرمائی ہے، وہ مقدس ہستیاں کہ جن کا ذکر خیر اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، وہ نبی، وہ رسول، وہ ولی کہ جو اللہ کے دربار میں مقبول ہی مقبول ہیں، ہماری ساری زندگی کی نمازیں ایک طرف، میں کہتا ہوں کہ میرے نبی کا ایک سجدہ ہماری زندگی کی ساری نمازوں پر فوقیت رکھتا ہے، تو ان کے ایک سجدے کو وسیلہ نہیں بنایا جا سکتا۔ اس کے بارے میں تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ قبول ہے،
وہ ذات اللہ کے دربار میں قبول. جو بھی ان کا کلمہ پڑھنے والا ہے سب گارنٹی دے سکتے ہیں کہ وہ اللہ کے دربار میں مقبول ہیں. تو یقیناً وسیلہ بنایا جا سکتا ہے اور یہ کوئی غلط بات نہیں، ہمارا ایمانی تقاضا ہے. یہ 3 آیتیں اس کے علاوہ اور بھی ہیں جو ہمیں وسیلے کا درس دیتی ہیں. اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج آپ کے 2-4 منٹ زیادہ لیے ہیں، گھبرائیے گا نہیں، کل سے انشاءاللہ نارمل ہم 8 سے 10 منٹ پر آ جائیں گے. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کوشا کا. یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو اللہ. یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، مصطفیٰ کا ساتھ ہو. یا الہی گور تیرا کی جب آئے سخت رات اللہ. یا الہی گور تیرا کی جب آئے سخت رات، ان کے پیارے منہ کی صبح جاں فضا کا ساتھ ہو. یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑ کے بدن اللہ. یا سے جب بھڑ کے بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو. یا الہی جب زبانیں بہا آئے پیاس سے اللہ. یا الہی جب زبانیں بہا آئے پیاس سے، صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو. یا الہی رحم کر لکھ دے میری تقدیر میں اللہ. یا لکھ دے میری تقدیر میں ہو مدینے کا سفر. لکھ دے میری تقدیر میں. یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں اللہ. یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں، قدسیوں کے لب سے آ
راہ سے سر اٹھائے دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ وملائکته يصلون على النبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.